اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 178 178 قصاص کی فرضیت اور دیت کے چند احکام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص بدلہ لینا، فی القتلى مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام، بالعبد بدلے غلام کے، والانثى اور عورت، بالانثى بدلے عورت کے، فمن تو جو کوئی، عفیہ معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا ہے، الیہ طرف اس کے، بِإِحْسَانٍ ساتھ احسان کے، ذالک یہ تخفیف ہے، مطلب رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتٌ اور رحمت ہے، فمن تو جو کوئی، اعتدا زیادتی کرے، بعد جو، ذالک اس کے، فلہ تو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اچھا، بعد ذالک مطلب اس کے بعد کی بات ہی ہے جو ذکر کی گئی ہے، کہ ایک جو معاملہ ہو گیا ہے، طے پا گیا، اس کے بعد جو اگر کوئی زیادتی کا مرتکب ہو تو اس کے لیے کیا ہے، عذاب ہے، اور وہ عذاب کیسا ہے، دردناک ہے۔ اب ہم اس آیت کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ کیا ہے اس میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر کیا فرض ہے، مقتولوں کا بدلہ لینا فرض ہے۔ ایک ہوتا ہے قاتل جس نے قتل کیا ہو، اور ایک ہوتا ہے مقتول جس کو قتل کیا گیا ہو۔ تو کیا ہے، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض ہے، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل جس نے قتل کیا، غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا، اور خوبی کے ساتھ اس کو دیت ادا کرنا ہے۔ یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ قصاص ہے کیا۔ اس میں لفظ آیا ہے آپ کے سامنے، القصاص، قاف صاد سے ہے، بدلہ لینے سے۔ بدلہ، قتل کا بدلہ، اور کیسا، مماثلت کے ساتھ، مطلب کہ جتنا کسی نے کسی پر ظلم کیا، دوسرے کے لیے اتنا ہی بدلہ لینا جائز ہے۔ اس سے زیادہ جو بھی ہوگا وہ زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ شریعت کے اصطلاح میں شرعاً اس کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی ہو، قصاص کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں یا شرعی اصطلاح میں قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی ہو، قصاص کہا جاتا ہے، یعنی جان کے بدلے جان لینا، جان کے بدلے جان لینا۔ اب آپ کے سامنے ہے لفظ قتلہ، فی القتلہ۔ یہ لفظ جو ہے قاف تا لام سے نکلا ہے، اور مطلب کیا ہوتا ہے، مقتول، مطلب جو لوگ قتل کر دیے گئے ہوں ان کی بات، اور اس کا جو ہے وہ واحد ہے وہ قتیل ہوتا ہے۔
اب آگے اگلے پورشن میں اسی آیت کے کیا ہے، فَاتِّبَعُهُم بِالْمَعْرُوفِ، کیا کرنی ہے، پیروی کرنی ہے بڑے طریقے کے ساتھ، مطلب ایک دستور، ایک رول کے ساتھ چلنا ہے اس معاملے میں کہ اگر مقتول کے وارث مقتول کے بدلے میں قاتل کا خون معاف کر دیں اور صرف خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو قاتل کا فرض ہے کہ دستور کے مطابق پوری کی پوری مناسب رقم خوبی، شرافت اور نیکی کے ساتھ کیا کرے، ادا کر دے۔ اب اس میں ہوتا یہ تھا، اگر شان نزول دیکھا جائے، کہ جاہلیت کے زمانے میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جنگ ہوتی تھی جس میں بنو نذیر غالب آئے تھے۔ اب یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب نذرا کسی قرظہ کو قتل کرے، مطلب دونوں قبیلوں کے حوالے سے بات، تو اس کے بدلے اسے قتل نہ کیا جاتا تھا بلکہ 100 وسق کھجور دیت کے طور پر جو ہے وہ لی جاتی تھی، اور جب کوئی قرظہ کسی نذرا کو مار ڈالے تو اسے قصاص میں قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر دیت لی جاتی تو 100 وسق کھجور کی بجائے 200 وسق کھجور لی جاتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو جو ہے وہ مٹا دیا اور عدل اور مساوات کا جو ہے وہ حکم دیا۔ اب آتے ہیں اس آیت ہے اس کے پورشن بائی پورشن مطالعے کی طرف۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، کتب علیکم القصاص، کیا ہے، تم پر کیا کر دیا گیا ہے، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى، کس کے بارے میں، مقتولوں کے بارے میں جو بدلہ لینا ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے کہ اس نے مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی قتل میں برابری کو فرض کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو، اب میں پوائنٹ وائز ایکسپلین کروں گی ان چیزوں کو، قاتل کو مقتول کے بدلے میں اس طریقے سے قتل کیا جائے گا جیسے اس نے مقتول کو قتل کیا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے آپ کے پاس، قاتل کو مقتول کے بدلے میں اس طریقے سے قتل کیا جائے گا جیسے اس نے مقتول کو قتل کیا۔ نمبر 2، اس میں دلیل ہے کہ اہل ایمان پر فرض ہے کہ جب مقتول کا ولی قصاص کا مطالبہ کرے تو اس کی مدد کی جائے۔ اگر مقتول کا جو ولی ہے وہ قصاص کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کی مدد کی جائے، اور مقتول کے ورثاء کو بدلہ لینے سے نہ روکیں۔ مقتول جو ہے، جو قتل ہو چکا ہے، اس کے جو ورثاء ہیں وہ بدلہ لینے سے نہ روکیں۔ جس نے قصداً قتل کیا تو اس میں قصاص ہے، اور جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آ جائے، بہت سخت احکام، جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے۔ تو کیا ہے کہ جب مقتول کا ولی قصاص کا مطالبہ کرے تو اس کی مدد کی جائے، اور مقتول کے ورثاء کو بدلہ لینے سے نہ روکیں۔ جس نے قصداً قتل کیا تو اس میں قصاص ہے، اور جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا اس کا ریفرنس ہے سنن نبی داؤد میں۔ اب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا گیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا لیکن دیت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کہا کہ تم پر مقتولوں کے باب میں قصاص فرض کر دیا گیا۔ صحیح بخاری 4498۔ اس آیت میں بنیادی تعزیری قانون دیا گیا ہے۔ کون سا بنیادی تعزیری قانون دیا گیا ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ کا حکم قصاص ہے، کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے۔ بخاری 4499۔ اب کیا کنڈیشن ہوگی؟ الحر، ہارورا، آزاد، الحر بالحری، آزاد بدلے آزاد کی، ٹھیک ہے۔
تو اس میں کیا ہے، یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قتل کے معاملے میں اسلام کا اصول جو ہے برابری کا ہے، جو کہ فرض ہے، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبدی، اور غلام کے بدلے غلام، اور والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو الحر بالحر، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل۔ الفاظ کے اعتبار سے اس میں مرد کے بدلے مرد کا مفہوم شامل ہے، ٹھیک ہے، اور اس عموم سے والدین اور اوپر تک تمام مستثنی ہیں، ایکسیپشنز ہیں۔ کیوں؟ سمجھیے کیسے۔ لہذا بیٹے کے قتل کے قصاص میں والدین کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ استثناء سنت میں وارد ہوا ہے۔ نیز قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلالت کرتا ہے کہ بیٹے کی جو قتل کی پاداش میں باپ کو قتل کرنا انصاف نہیں، اس لیے کہ باپ کا دل اپنے بیٹے کے لیے رحمت اور شفقت سے لبریز ہوتا ہے، جو اسے بیٹے کو قتل کرنے سے روکتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ باپ کے دماغ میں کوئی خلل ہو یا بیٹے کی طرف سے اسے نہایت سخت اذیت پہنچی ہو۔ تو سنت نبوی ہی اس روح سے، اس عموم سے بھی خارج ہے، مطلب کہ کافر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ خطاب خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کے بدلے اللہ تعالیٰ کے دوست کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ بھی نریشنز میں ملتا ہے کہ جب ایک مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کے بدلے جو ہے کیا ہوگا، مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دشمن کے بدلے اللہ تعالیٰ کے دوست کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دشمن جو اگر کافر ہے ڈیفینیٹلی، تو اللہ تعالیٰ کا دوست تو مسلمان ہے۔ تو یہ جو ہے اس حوالے سے بات ہے۔ تو غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور خواہ ان کی قیمت مختلف ہو یا برابر ہو۔ مطلب یہ اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ غلام آزاد کے مساوی نہیں ہوتا، اس کے ایکول نہیں ہوتا۔ ایک کے بدلے صرف ایک ہی قتل کیا جائے گا، زیادہ قتل نہ کیے جائیں۔ اور غلام کے بدلے جہاں تک بات ہے تو وہ یہ ہے کہ غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، کہ مطلب غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو، ٹھیک ہے، خواہ ان کی قیمت مختلف ہو یا برابر ہو۔ ہاں، آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب بات ہے والانثى بالانثى کی، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ مرد کے بدلے عورت اور عورت کے بدلے قتل، جو مرد ہے وہ قتل کیا جائے گا اگر مرد عورت کا قاتل ہوگا۔ مطلب وائس ورثہ بات یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے، معاملہ تو بات اس بات پہ آتا ہے، وہ قاتل ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اس میں اسلام میں قصاص کا معاملہ ایک طرح سے راضی نامہ کا ہے کہ مقتول کے وارث اگر چاہیں تو قاتل سے قصاص لینے پر راضی رہیں۔ اس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو بیان فرمایا ہے، پیچھے بھی اس کا ذکر کر کے ہے کہ کتاب اللہ کا حکم جو ہے وہ قصاص کا حکم ہے، تو چاہے تو دیت جو ہے وہ مالی معاوضہ لے سکتے ہیں، چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ اب یہ قصاص کا قانون نافذ کیوں کیا گیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ آئندہ کے لیے قتل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی جان کا خوف انسان کو دوسروں کی جان لینے سے روکتا ہے، اور اس طرح سے پھر سب کی جانیں جو ہے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ قاتل کے قتل سے پورے معاشرے کو کیا ملتی ہے؟ زندگی ملتی ہے، کیونکہ اگر قاتل جو ہے وہ دندناتا پھرے گا، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تو پھر تو ظاہری سی بات ہے کہ پورا معاشرہ متاثر ہوگا۔ تو مقتول کے ورثہ کا انتقامی جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس طرح معاشرے میں تخریبی کارروائیاں جو ہیں ان کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے ہے ہمارے پاس فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، یعنی اگر مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر دے، دیت قبول کر لے، تو قصاص ساقط ہو جائے گا۔ پہلی کنڈیشن آپ جو پڑھ کے آئے ہیں وہ یہ تھی کہ جس نے قتل کیا ہے، جو قاتل ہے، وہی پیش کیا جائے گا قصاص کے لیے، ٹھیک ہے۔
اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر دے، دیت قبول کر لے، تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت واجب ہو جائے گی۔ اب پھر جو ہے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ معاملہ کس چیز کے ساتھ طے پا گیا ہے کہ دیت اس کی دی جائے گی۔ اب اس میں بھی کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے؟ نرمی والا۔ اس میں نرمی اختیار کرنے اور قصاص معاف کر کے دیت قبول کرنے کی ترغیب ہے۔ اس سے بھی زیادہ احسن بات یہ ہے کہ کچھ لیے بغیر ہی قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ پہلی بات ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہوگا، قصاص۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ معاوضہ طے کیا جائے، اور وہ معاوضہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ آسانی سے جو ہے وہ قاتل یا اس کے ورثہ جو ہے ادا کر سکے، اس کے جو بھی ساتھی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر بہت ہی احسن بات ہے اگر بغیر کچھ لیے ہی قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہاں پر جو اخیہی کی بات آئی ہے، یا اخوت سے مراد اخوت ایمانی ہے۔ پس قتل کے ارتکاب سے قاتل دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ اب آگے وہی والی بات شروع ہونے لگی، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان۔ کیا کرنا ہے؟ اب معاملہ ہونا چاہیے احسان والا، خوبصورتی والا۔ تو معروف طریقے سے اس جو میٹر کو فالو کرنا ہے، اس معاملے کی پیروی کرنی، یعنی اس طریقے سے کہ کسی پر بھی شاک نہ گزرے۔ جب مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر دے، تب اس پر واجب ہے کہ وہ قاتل سے معروف طریقے سے خون کا مطالبہ کرے، اور اتنا زیادہ مطالبہ نہ کرے جس کو ادا کرنے کی قاتل میں طاقت نہ ہو، بلکہ نہایت احسن طریقے سے قاتل سے دیت کا تقاضا کرے اور اسے تنگی میں مبتلا نہ کرے۔ پھر اگلی بات ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ قاتل کا بھی فرض ہے کہ اچھے طریقے سے ادا کرے، جب وعدہ کرے تو بغیر کسی ہیلے بہانے کے ٹائملی اس پیمنٹ کو کرے، وہ جو طے پا گیا ہے معاملہ، اس معاوضے کو، اس رقم کو دے دے۔ اب دیت جو ہے اس کا بیسیکلی پرپس کیا ہے؟ کہ ایک جو معاشرہ ہے ہمارا اسلامی، اس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے کی فضا جو ہے وہ باقی رہے، ایک دوسرے کو حریف سمجھنے کی فضا کسی حال میں پیدا نہ ہو۔ اس کے ذریعے سے مقتول کے وارثوں کو اپنے جانے والے جو فرد کا مالی بدل مل جائے۔ ظاہر ہے ایک پرسن کسی کی فیملی کا گیا ہے، وہ کمپنسیٹ تو نہیں ہو سکتا دیت کے ساتھ، لیکن کم از کم کچھ مالی بدل، کچھ کمپنسیشن تو مل جائے گی نا اس فیملی کو۔ تو قتل کے مقدموں کا فیصلہ کن صورتوں میں ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 قصاص، نمبر 2 دیت، نمبر 3 معافی۔ 3 ہی اس میں سٹیپس ہیں۔ قصاص میں ہوگا قتل برائے قتل، اور دیت میں ہوگا جو بھی رقم طے پا جائے، اور تیسری بات پھر بہت ہی احسن اور فضیلت والی ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ قصاص یعنی بدلہ لے لے، معاف کرے یا دیت لے، اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو۔ ان میں سے ایک کرنے کے بعد جو بھی زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ مسند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصاص کی بجائے عفو کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی معاف کرتے اور دیت لے لینے کی سفارش کرتے، اور صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا، اگر یہ سچا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ کیا ہے؟ یہ رعایت ہے، یہ فیور ہے تمہارے رب کی طرف سے، آسانی ہے، مہربانی ہے۔
सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि बनी इसराइल पर क़िसास फर्ज था, दरगुजर करने और दियत लेने की इजाजत न थी। इस उम्मत पर यह मेहरबानी हुई कि दियत लेना जायज करार दिया गया। इब्न कसीर 249/1। तो फमन अतदा बाद ज़ालिक, पहली बात हम करके आ गए, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या दिया, फेवर दिए हैं, खास रहमत है उस रब की तरफ से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मामले को तय करने के लिए 3 स्टेप्स हमें दे दिए। और अब उस मामले के बाद जो कोई ज्यादती करे, फमन इक़्तदा बाद ज़ालिक, तो जो दियत कबूल करने या मुआफ करने के बाद कत्ल कर दे तो उसके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। तो इसके फिर उसके बाद जिसने ज्यादती की, सरकशी से मुराद ये है कि दियत कबूल करने या मुआफ करने के बाद ज्यादती करे, यानी कातिल को कत्ल कर दे। इसमें भी सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से सुना गया कि उन्होंने बयान किया कि जो कोई इसके बाद ज्यादती करेगा उसके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा। ज्यादती से मुराद ये है कि दियत भी ले ली और फिर उसके बाद कत्ल कर दिया, और बुखारी की वही हदीस है 4498। तो फिर उसमें एंड रिजल्ट ये है कि फलाहू अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए क्या है, दियत भी उसने एक्सेप्ट कर ली है या फिर उसका अफवा दरगुजर का मामला तय पा गया है। अब उसके बाद अगर ये बात है कि वो कत्ल कर देता है उसको, तो फिर उसके शख्स के लिए जो है वो दर्दनाक अज़ाब है। इस उम्मत पर खास रहमत की बात की गई है। तो ज़माना इस्लाम से पहले कुछ अरब जो है ना, अरब के 2 कबीलों में जंग हुई थी जिसमें दोनों तरफ बहुत से आज़ाद और ग़ुलाम मर्द और औरतें कत्ल हुई। तो अभी उनके मामला का जो पूरा एंड अप रिजल्ट भी नहीं आया था कि इस्लाम का फिर ज़माना शुरू हो गया। तो ये दोनों कबीले इस्लाम में क्या हो गए, दाखिल हो गए। तो इस्लाम लाने के बाद अपने अपने मकतूलों का क़िसास लेने की गुफ्तगू शुरू हुई। तो एक कबीला जो बहुत कुव्वत और बहुत ज़्यादा पावर वाला था, उसने कहा कि हम उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक हमारे गुलाम के बदले में तुम्हारा आज़ाद आदमी और औरत के बदले में मर्द कत्ल ना किया जाए। तो फिर इस सारे जाहिलाना और जालिमाना मुतालबे की तरदीद में ये आयत जो है वो नाजिल हुई। तो इसमें ये चीज़ शो की गई है कि इस्लाम का जो निज़ाम है किस कदर आदिलाना है कि जिसने कत्ल का इर्तिकाब किया हो उसी को क़िसास के बदले में कत्ल किया जाए। फिर ये भी क्राइटेरिया बराबर बराबर रखा गया कि आज़ाद के बदले आज़ाद ही, गुलाम के बदले गुलाम ही, औरत के बदले में औरत ही। और अगर औरत कातिल है तो किसी बेगुनाह मर्द को उसके बदले में कत्ल, बेगुनाह मर्द को उसके बदले में कत्ल करना। इस तरह अगर कातिल गुलाम है तो उसके बदले में किसी बेगुनाह आज़ाद को कत्ल करना जुल्म अदीम कहा गया। तो क़िसास लेना अगरचे मकतूल के वलियों का हक है, मगर बेइज्माए उम्मत उनको अपना यह हक खुद वसूल करने का इख्तियार नहीं कि खुद ही कातिल को मार डालें, बल्कि इसके हुसूल के लिए क्या करेंगे, मुसलमान सुल्तान या किसी नायब का हुक्म जरूरी है। क्योंकि क़िसास किस सूरत में वाजिब होता है और किस सूरत में नहीं, इसके अंदर बहुत डेप्थ होती है, ये बहुत बारीकियां होती हैं इसके अंदर कि जिनको हर शख्स मालूम नहीं कर सकता। इसके अलावा मकतूल के जो वली हैं वो गुस्से में मगलूब होकर कोई ज्यादती भी कर सकते हैं। इसलिए हक़ क़िसास के हुसूल के लिए क्या होगा कि इस्लामी हुकूमत की तरफ रुजू करना जरूरी है। तो अब अगर मकतूल के वारिस अपने मुसलमान भाई कातिल को क़िसास माफ कर दें और किसी कदर माल पर राजी हो जाएं और दियत कबूल लेना जो है वो कबूल कर लें, तो उनको चाहिए कि सहूलत और जो दस्तूर है उसको मलहूज़ खातिर रखें। ये ना हो कि कातिल की तंगदस्ती के बावजूद फौरन अदायगी और पेमेंट का मुतालबा कर दें, बल्कि उसको मोहलत दें। इसी तरह कातिल को भी लाजिम है कि उनके एहसान को फरामोश ना करें। जो रकम तय पा गई है उसको किसी भी किस्म में जो एक्सक्यूजेज ना देता फिरे, बल्कि बहुत आसान और उम्दा तरीके से अदा कर दे। और फिर अब जो आखिरी जो पॉइंट है, जो आदाब की बात है इस सारे कि ये सारा मामला जब तय पा गया है, अब जो अगर ज्यादती करेगा वो कि दियत लेकर कातिल को मार डाले, तो फिर उसके लिए क्या है, अज़ाब अलीम है।